नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हम उसी की हम्द बयान करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं, उसी से माफ़ी मांगते हैं और उसी पर भरोसा करते हैं। हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं अपने नफ्स के शर से और अपनी बुरी आमाल से। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करने जा रही हूँ जो सिर्फ़ एक इंसान नहीं बल्कि इंसानियत की रहनुमाई के लिए अल्लाह का भेजा हुआ रहमतुल लिल आलमीन है। जो माँ बाप से बिछड़ गए मगर कभी अपनी तकदीर से शिकवा नहीं किया, जो अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए जीते रहे और आखिरत का पैगाम पहुँचाते रहे। सोचिए, एक बच्चा जो अभी माँ की गोद में है लेकिन उसके वालिद की वफ़ात हो चुकी है। जब सिर्फ 6 साल के होते हैं तो माँ भी इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। जब थोड़े बड़े होते हैं तो दादा का साया भी उठ जाता है। कैसे गुजारी होगी उस बच्चे ने वो तन्हाई भरी रातें, कैसे देखा होगा उसने अपनी माँ को आखिरी दफ़ा। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गिला शिकवा ना किया बल्कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे। आज अगर हम पर कोई छोटी सी मुसीबत भी आ जाए तो हम शिकवा करने लगते हैं, लेकिन देखो, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे अजीम थे, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दुखों में गुजार दी मगर कभी शिकवा ना किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम देना शुरू किया तो लोगों ने आपको जादूगर कहा, झूठा कहा, आपके रास्ते में कचरा डाला, आपको तंग किया, आपके सहाबा को कत्ल किया। हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु को गर्म रेत पर लिटा दिया गया। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु की माँ को शहीद कर दिया गया। सोचिए, जब ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव से खून बह रहा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं इन लोगों को तबाह कर दूं, मगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको हिदायत दे, इनके औलाद को मुसलमान बना दे। आज हमसे कोई एक शब्द भी उल्टा कह दे तो हम फ़ौरन दुश्मनी पे उतर आते हैं। क्या हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र देखा? क्या हम उनकी रहमत को समझते हैं? मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक अजीम सबक है। ये कहानी है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो सिर्फ एक नबी नहीं बल्कि हर दुखी दिल के लिए रहमत का पैगाम है। मदीना की एक छोटी सी गली में एक यतीम बच्चा एक कोने में बैठा था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, उसकी आंखों में आंसू थे। आज सब लोग ईद मना रहे थे, हर तरफ खुशी का समा था, मगर ये बच्चा अकेला, उदास और तन्हा था। इतने में एक शख्स उनके पास आता है। उसका चेहरा रोशन है, उसकी बातें मोहब्बत से भरी हुई हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के पास झुककर प्यार से पूछते हैं, बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम ईद नहीं मना रहे? बच्चा आंसुओं भरी आंखों से देखता है और कहने लगता है, मेरा कोई नहीं है, मेरी माँ भी नहीं, मेरे वालिद भी नहीं, ना मेरे पास नए कपड़े हैं, ना ईद की कोई खुशी। सब बच्चे अपने माँ बाप के साथ ईद मना रहे मगर मैं तन्हा हूँ। सोचिए क्या गुजरी होगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर, जो खुद भी एक यतीम थे, जो माँ बाप के प्यार से महरूम थे, जो अपने चाचा की गोद में पले बड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, अपनी दाढ़ी से उसके आंसू साफ किए और प्यार से फरमाया, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा बाप बन जाए, आयशा रदियल्लाहु अन्हा तुम्हारी माँ बन जाए, तो क्या तुम ईद मनाओगे? बच्चा मुस्कुराने लगा, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने साथ ले गए, उसको नए कपड़े पहनाए, उसके बाल संवारे और फिर उसको अपने साथ ईद मनाने के लिए ले गए। इससे हमें सबक क्या मिलता है? आज हम ईद मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन कभी सोचा है हमारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो उदास बैठे हैं, कितने यतीम हैं जो एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तलाश में हैं? क्या हम किसी यतीम को सहारा बन सकते हैं? क्या हम किसी गरीब को ईद की खुशी दे सकते हैं? अगर हम वाकई अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो चलिए आज से हम भी किसी उदास दिल की खुशी बन जाए, किसी यतीम का हाथ थाम लें, किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएँ। तभी हम सच्ची मोहब्बत का सबूत दे सकते हैं। हम एक ऐसी पैगाम की बात करने जा रहे हैं जो इस्लाम की बुनियाद है, जो हर नबी का सबसे बड़ा मकसद था और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अजीम दावत थी। वो है तौहीद। तौहीद क्या है? तौहीद का मतलब है सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, उसको अकेला मानना और किसी को भी उसका शरीक नहीं बनना। तौहीद 3 हिस्सों में है। तौहीद रुबूबिया,
اللہ ही सब का पालने वाला है, उसी ने सब कुछ पैदा किया। तौहीद उलूहिया, सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए, ना किसी और वली, पीर या फरिश्ते की। तौहीद अस्मा व सिफ़ात, अल्लाह की सिफ़ात सिर्फ उसी की है, कोई उसका शरीक नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली दावत ला इलाहा इल्लल्लाह। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ गए और आवाज़ दी, अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम मानोगे? सब ने कहा हाँ, क्योंकि तुम हमेशा सच बोलते हो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो सुनो, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं उसका रसूल हूँ। अगर तुमने इस बात को ना माना तो तुम पर अजाब आएगा। लोग हैरान हो गए, क्योंकि यह बात उनके खिलाफ थी, उनके बाप दादा बुजुर्गों से मुख्तलिफ थी। वो बुतों की पूजा करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सिर्फ अल्लाह की इबादत का पैगाम दे रहे थे। लोगों ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम पैसा चाहते हो तो हम तुम्हें अमीर बना देते हैं, अगर तुम रियासत चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेते हैं, अगर तुम शादी चाहते हो तो हम तुम्हें सबसे खूबसूरत लड़की दे देते हैं, बस तुम तौहीद का पैगाम देना बंद कर दो। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद भी रख दो तब भी मैं तौहीद का पैगाम देना नहीं छोड़ूंगा। ताइफ का सफ़र। एक मरतबा जब मक्का के मुशरिकीन ने जुल्म बढ़ाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए ताकि लोगों को इस्लाम की दावत दें। लेकिन ताइफ के लोग न सिर्फ नफरत से मिले बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन खून से लथपथ हो गया, पाँव मुबारक से खून बह रहा था। लेकिन जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, अगर आप चाहें तो मैं इन लोगों को तबाह कर दूं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको हिदायत दे, इनकी औलाद को मुसलमान बना दे। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तौहीद का पैगाम देने आए थे और जब लोगों ने दुख दिया तब भी सिर्फ दुआ दी, शिर्क से दूर रहो। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह अन-निसा आयत नंबर 48, अल्लाह शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। आज भी अगर हम किसी पीर, वली या दरगाह पर मदद मांगते हैं या किसी गैर अल्लाह के नाम की नज़र नियाज देते हैं तो ये तौहीद के ख़िलाफ़ है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त नज़दीक आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में लाखों लोगों के सामने फरमाया, लोगों, अल्लाह एक है, ना किसी का बाप, ना किसी का बेटा, ना कोई शरीक, सिर्फ उसी की इबादत करो और किसी भी शख्स या चीज़ को उसके बराबर मत करो। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? सहाबा ने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ इशारा किया और फरमाया, अल्लाह गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया। आज हम कहाँ खड़े हैं मेरे भाइयों और बहनों? आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, मगर क्या हम वाकई तौहीद पर अमल करते हैं? क्या हम सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं? क्या हम किसी पीर, वली या बुजुर्ग से उम्मीद नहीं रखते? क्या हम अपनी दुआएं सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं? अगर नहीं तो हमें अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना होगा। इससे हमें सबक मिलता है कि सिर्फ अल्लाह से दुआ करनी है, किसी और से नहीं। किसी वली, पीर या दरगाह पर सजदा नहीं करना, ना किसी जादूगर, ना किसी तावीज़ वाले के पास जाना। हर मुसीबत और हर मुश्किल का हल सिर्फ अल्लाह से मांगना, तौहीद का पैगाम सब तक पहुंचाना। दुआ है कि अल्लाह हमें तौहीद का सही समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें शिर्क से दूर रखे और अपनी इबादत की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम सिर्फ एक इबादत का दीन नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़िंदगी का निज़ाम है। इस निज़ाम की बुनियाद अखलाक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ज़िंदगी का मकसद ही अच्छी अखलाकियत की तालीम देना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सिर्फ इसलिए भेजा गया हूँ ताकि अखलाक की तकमील करूँ। आज हम देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी तालीमात क्या हैं और हम उन पर कैसे अमल कर सकते हैं। सच्चाई और अमानतदारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादिक, सच्चे और अमीन, अमानतदार कहलाते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला। जब मक्का के मुशरिकीन भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे तब भी अपने अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे, क्योंकि उनको यकीन था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दगा नहीं देंगे। हमें क्या करना चाहिए? हमेशा सच बोलना, झूठ से बचना, किसी की चीज़ को वापस करना, अमानत में दगा न करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, जिसने झूठ बोला वो मुनाफिक है। माफ़ करने की आदत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी का बदला नहीं लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि बदले की जगह माफ़ी देते। मक्का का सबसे बड़ा दुश्मन अबू सुफियान था। जब फ़तेह मक्का हुई तो उसने दरी से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, तुम आज़ाद हो।
ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہ کریں، گھر والوں اور دوستوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ عاشورہ آیت نمبر 40، جو معاف کر دے اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ پڑوسی کا خیال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کی بڑی اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا پڑوسی صرف مسلم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہارا ہر قریبی انسان تمہارا پڑوسی ہے۔ ہمیں اس سے سیکھ ملتی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ غصہ روکنا اور حلم اختیار کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں کیا مگر صرف اللہ کے لیے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک نصیحت دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرو۔ اس نے پھر کہا، اور نصیحت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، غصہ مت کہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ اگر غصہ آئے تو چپ ہو جائیں، پانی پیے، جگہ بدلیں یا وضو کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو پائے۔ انصاف اور عدل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انصاف کا حکم دیا۔ ایک بار ایک عورت نے چوری کی اور اس کا واسطہ ایک بڑے خاندان سے تھا۔ لوگوں نے کہا، اسے معاف کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں انصاف سے فیصلہ کرنا ہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان بھی عدل سے کام لینا ہے۔ غریبوں کی مدد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کی۔ ایک مرتبہ ایک یتیم بچہ اداس تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم اداس کیوں ہو؟ اس نے کہا، میرا کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہے۔ ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مہینے کچھ پیسے غریبوں کو دینا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، یتیم بچوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ الضحیٰ آیت نمبر 9 اور 10، جو یتیم پر مہربانی کرے اللہ اس پر مہربانی کرے گا۔ اچھے اخلاق کا انعام، جنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جنت لے جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق۔ آج ہم کیا سیکھیں؟ ہمیں سچ بولنا اور امانت داری اختیار کرنی ہے، دوستوں اور گھر والوں کو معاف کرنا سیکھنا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، غصے کو قابو میں رکھنا ہے، انصاف اور عدل کو اپنی عادت بنانا ہے، غریبوں اور یتیموں کی مدد کرنی ہے، اچھا اخلاق اپنانا ہے تاکہ جنت نصیب ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں سچائی، معافی، انصاف اور مہربانی کا پیغام عام کرنے کی توفیق دے۔ آخرت اور عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اسلام ایک ایسے دین کا نام ہے جو صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی ایسے گزارے کہ اس کی آخرت بہترین ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور آخرت کے لیے تیاری کرے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت اور عمل کے بارے میں کیا فرمایا اور کیسے ہم اپنی آخری زندگی بہتر بنا سکتے ہیں۔ آخرت کی حقیقت، زندگی کا اصل مقصد، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ العنکبوت آیت نمبر 64، یہ دنیا صرف ایک کھیل ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک مسافر کا منزل ہے، ایک مسافر جیسے رک کر تھوڑا آرام کرے پھر اپنے اصل منزل کے طرف چل پڑے، ویسے ہی مومن دنیا میں صرف چند دن کے لیے ہے۔ ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے محبت کم کرنی ہے، آخرت کی فکر زیادہ کرنی ہے۔ ہر عمل کرنے سے پہلے سوچنا ہے، کیا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ عمل کی اہمیت، ہر انسان کا حساب ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ الزلزلہ آیت نمبر 7 اور 8، جو ذرے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرے برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے، جسے نیک اعمال زیادہ ہوں گے اس کے لیے جنت ہے، جسے برے اعمال زیادہ ہوں گے اس کے لیے عذاب ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر دن اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہر نیک اعمال کو چھوٹا نہ سمجھے، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ جنت اور جہنم، اعمال کا صلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جنت کا راستہ مصیبتوں سے گھیرا ہوا ہے اور جہنم کا راستہ نفسانی خواہشاتوں سے بھرا ہوا ہے۔
ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی اٹھائی اور سیدھی ریکھا کھینچی، مطلب سیدھی لائن کھینچ دی، پھر دو سائڈ پر دو لائن کھینچ کر فرمایا یہ سیدھا رستہ اللہ کا ہے اور جو سائڈ والے رستے ہیں یہ شیطان کے رستے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے، یعنی صداقت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حلال کمائی۔ جہنم کے راستے سے بچنا ہے، یعنی جھوٹ، دھوکہ، حرام کمائی، گناہ۔ 3 اعمال جو خبر میں مدد کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال رک جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ اعمال جو لوگوں کو فائدہ دے، جیسے مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، پانی کا انتظام کرنا۔ علم جو فائدہ دے، وہ علم جو دوسروں تک پہنچا دیا جائے۔ نیک اولاد، ایسی اولاد جو مرنے کے بعد دعا کریں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے نیک کام کریں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی چلتے رہیں۔ بچوں کی تربیت اچھی کریں تاکہ وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ قیامت کا دن ہر بندہ جواب دہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کسی کو بھی اللہ کے سامنے سے ہٹنے نہیں دیا جائے گا جب تک یہ 5 سوالات کا جواب نہ دے دے۔ زندگی کہاں گزاری؟ جوانی کس کام میں لگائی؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ علم کا کیا عمل کیا؟ اللہ کے حکم پر کس حد تک چلا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر عمل آخرت کی سوچ کر کرنا چاہیے۔ ہمیشہ حلال کمائی اور حلال زندگی گزارنا چاہیے۔ سب سے بہترین عمل، ایک چھوٹی نیکی بھی کافی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ صرف ایک نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے۔ ایک عورت جو ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ کہ ایک عورت جو ایک پیاسی جانور کو پانی پلائے تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور جنت عطا کی۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر چھوٹی نیکی کو اہمیت دینی چاہیے۔ صدقہ، مسکرانا، کسی کی مدد کرنا بھی عمل صالح ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا کا اصلی منزل نہ سمجھیں، آخرت کے لیے تیاری کریں۔ ہر دن ایک نیک اعمال کریں جو خبر میں مدد دے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی سمجھیں اور برے کاموں سے بچیں۔ ہر اعمال کرنے سے پہلے سوچنا، کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ اعمال کا حساب کرنا شروع کریں تاکہ قیامت کے دن آسان ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر دینے والے بنا دے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم جنت کے مستحق بنیں۔ آخر میں آپ کے سامنے وہ پیغام رکھنے جا رہی ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں دیا تھا۔ وہ پیغام جو صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک ہر ایک مومن کے لیے ہدایت کا نور ہے۔ یہ آخری خطبہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذوالحجہ 10 ہجری کو عرفات کے میدان میں دیا تھا۔ اس خطبے کو سن کر ہر مومن کا دل بھر آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دیا گیا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ آئیے سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام جو ہر انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانی جان اور مال کی حرمت۔ اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جیسا آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ مقدس ہے۔ سوچو، کیا ہم آج بھی ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کا احترام کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی کا حق مارنے سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہم آج بھی ایک دوسرے کو دکھ دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آج یہ سن لیا جائے گا مگر کل اس پر عمل نہیں ہوگا۔ سب برابر ہیں، کوئی کسی سے بڑا نہیں۔ سن لو، کوئی عربی کسی غیر عربی پر فضیلت نہیں رکھتا، اور نہ ہی کوئی غیر عربی کسی عربی پر افضل ہے، نہ کوئی گورا کسی کا مالک ہے، نہ کوئی کالا کسی سے کمتر ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف وہ افضل ہیں جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہے۔ سوچو، کیا ہم آج بھی رنگ، ذات، نسل اور قبیلے کی بنیاد پر فرق کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف تقوی کی بنیاد پر عزت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب کانپ رہے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ انسان فرقہ پرستی اور نفرت میں پھر الجھ جائے گا۔ عورتوں کے حقوق۔ اے لوگوں، تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں جیسے تمہاری عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں۔ تم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ سوچو، کیا آج بھی عورتوں کا حق دیا جاتا ہے؟ کیا ہم اپنی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی سے نرم سے پیش آتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ لوگ عورتوں کے حقوق پھر سے چھین لیں گے۔ امانت اور ایمانداری۔ اے لوگوں، اللہ نے ہر شخص کا حق مقرر کر دیا ہے۔ کسی کی امانت میں دغا مت کرو، کسی کا حق مت مارو۔ سوچو،
کیا ہم آج بھی ایمانداری سے کام کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی کا حق مارنے سے ڈرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھر آئی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ لوگ بے وفا ہو جائیں گے، ایمانداری چھوڑ دیں گے۔ قرآن اور سنت ہدایت کا واحد راستہ۔ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس سے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور میری سنت۔ سوچو، کیا ہم آج بھی قرآن اور سنت کو اپنی زندگی کا اصل دستور سمجھتے ہیں؟ کیا ہم ہر فیصلہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب کانپ رہے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ قرآن کو صرف پڑھنے کی کتاب سمجھنے لگیں گے۔ آخری نصیحت۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم بات کہی جو سن کر ہر مومن کا دل رو دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، کل تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، سب چلانے لگے، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف کی اور 3 مرتبہ فرمایا، اللہم فشہد، اللہم فشہد، اللہم فشہد، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت۔ یہ آخری جمعہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت سے محبت بھری باتیں کی۔ اس خطبے کے چند مہینے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ اس سے سبق ملتا ہے، کسی کا حق مت مارو، کسی پر ظلم مت کرو، رنگ، قبیلے اور ذات سے اوپر اٹھ کر سب کو عزت دو، عورتوں کے ساتھ عزت اور محبت کا برتاؤ کرو، ہمیشہ ایمانداری سے کام کرو، کسی کی امانت میں دغا مت کرو، صرف قرآن اور سنت کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری پیغام پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں ظلم، ناانصافی اور گمراہی سے بچائے، ہمیں ان کی سنت کا سچا پیروی بنا دے۔ اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی بوندیں ٹپک رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانس چل رہی تھی۔ صحابہ غم میں ڈوب گئے، مدینہ کا ہر شخص ٹوٹ گیا، جس شخص کے بنا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا آج وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال لیتے ہیں، کہتے ہیں جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ وفات پا جائے یا شہید ہو جائے تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ صحابہ رو دیے، مدینہ سونا سونا لگنے لگا۔ اور آج بھی جب ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں وہاں کی ہواؤں میں بسی ہوئی ہے۔ کیا ہم ان سے سچی محبت کرتے ہیں؟ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر کیا ہم واقعی ان کے راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم بھی ویسے ہی سچے، ایماندار اور صبر کرنے والے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر کیوں گھروں میں نفرتیں ہیں؟ کیوں لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں؟ کیوں ماں باپ اداس ہیں؟ کیوں ہم غصہ جلدی کر لیتے ہیں؟ اگر ہم واقعی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر آج سے ہی اپنی زندگی بدلنی ہوگی، اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرنا ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، تبھی ہم قیامت کے دن ان کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ سکیں گے۔ آج عہد لیجئے کہ ہم آج سے ان کی سنت پر عمل کریں گے، ہم اپنے ماں باپ سے محبت کریں گے، ہم غصہ چھوڑ دیں گے، ہم سچ بولیں گے، ہم آپس میں نفرت نہیں صرف محبت کریں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔